ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حاجی صاحب نے ہمیشہ کی طرح واقعی تجلی واڑ دی تھی نے سب پاسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ سننا ان کا پڑھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول و مقبول فرمائے ایک حدیث پاک ہے حدیث قدسی بڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دیتا ہے دیتا کس وجہ سے ہے آج تے وہ بیچارے حدیث تو بھی بندے آ رہی نے ان کو میں کسی استاد کو بہت کو دسے نہ تمہیں بے شک مطلب جس لیے میں دس دینا جی میں فلانا کیتا میں فلانا میں تو کیتا تو کچھ بھی نہیں جو کچھ کرنا بہت دسدا ہے سانو نظر آ رہا جو کچھ تو پہ کرنا بڑی لمبی وہ حدیث ہے میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں یہ کوئی صرف بات ہوتی ہے کہ میدان کی اگر ایک بندہ ایک سینٹر میں جا رہا ہے 40 سال 30 سال سے تو حاجی صاحب قبلہ اگر اس کو غسل کا طریقہ نہیں آیا 60 سال اس کی عمر ہو گئی تو بھائی جی کس واسطے صرف پیسے لینے واسطے انہوں نے بیچارے بٹھایا ہی ہوتے لٹنا پیا انہوں نے واہ جی واہ دیکھو نا ہم کو خود بتایا لوگوں نے کہ جی ہمیں تو غسل جنابت کا جنابت کا بھی مطلب نہیں نا پتا ہونا غسل جنابت کا مطلب مسئلہ نہیں پتا ہونا بے شک تو کیا جب بندہ ناپاک ہو عبادت ہوگی اس کی نہ یہی تو بات ہے اب یہ غور کرو نا ان مسائل میں کیا کر کیا رہے ہیں یہ مجھے یہ بتاؤ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں بیچارے روٹی بھی انہوں کو کھانی تے لٹنا بھی انہوں نے دسنا بھی انہوں نے کچھ نہ صرف اپنی خدمت لائی رکھو قول سنو نا فرمان سنو حضرت عمر ابن الخطاب کا بڑی دفعہ سنا ہے آپ نے وہ بندیاں نے جس لیے آکھیا نا بھئی مومنین تسی راتی کلیاں پہ ٹردے ہو اسی تہاڈی حفاظت واسطے آ جائیے آپ فرماتے ہیں شاباش فرماتے ہیں جو تہاڈے کول حفاظت میں اپنی کرانی ہے تے میں کس چیز دا امیر ہاں فرماتے ہیں تہاڈی حفاظت واسطے میں امیر بنیا تہاڈی حفاظت میں کرنی ہے غور کرو اس مسئلے میں سبحان اللہ فرماتے ہیں تہاڈی حفاظت واسطے منو امیر بنایا نے میں امیر ہوں تہاڈی میں حفاظت کرنی ہے تے حفاظت کرنی ہے تے کوئی دسن گئے تے حفاظت ہے نا جو حقیقی شانہ والے لوگ نے دوستو صدقے جاؤں سبحان اللہ جو حدیث پاک کے عارف علوم حدیث جن کو ہم کہتے ہیں انہیں کو شبینے والے تو مقصد کون ہے ویسے کھلو کہتے ہیں جو گلاں کریے بات اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ سب اپنے بھائی ہیں آمین اپنے بھائی ہیں اور جس لئے کوئی بندہ کردا ہے نا اس طرح دی اس لہج دے وچ گل ساڈے نال تے الحمدللہ اسی اس نوں دنیا جواب ایک صاحب نے ایک باری فون کیتا کو لگے کرن تے میں جی کیڑے موضوع تے کوئی گل کیڑا سمجھ نہیں جس نوں آمدی کوئی اسم تے کرنی نے فعل تے کرنی نے حرف تے کرنی نے نون ثقیلہ الف لام کس تے کرنی نے ماضی استقرار تے کرنی نے کیڑے موضوع تے کرنا چاہندے نے سبحان اللہ اے میں اللہ دے گھر وچ کھڑا اور بھی مطلب کافی لمبی انہاں گفتگو ہوئی تو مینوں کہندے نے جی ساری صرف نال تساں سنا چھڑی ہے تے میں کہیا اس واسطے سنائی ہے نا تساں گل اس لہجے وچ کیتی ہے سبحان اللہ میں گل پیار نہ کرو گے اسی پیار نہ جواب دے سو سبحان اللہ جس طرح جو گل کرسو اسی طرح جواب لے لے سو بے شک میں کہا سانو دسو تسی مراتب حدیث دسو بالکل صحیح دسو حدیثاں یا کس اقسام حدیث دسو سبحان اللہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ اب ہم اپنا آپس میں کیا بات کریں ہم تو بھائی ہیں سارے الحمدللہ بات کر رہے ہیں آمین فرماتے ہیں یہ بڑی لمبی حدیث قدسی ہے حدیث کے جو ہوتے ہیں نا مراتب جس میں سب سے ٹاپ کی جو حدیث ہوتی ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مصطفیٰ کریم کی زبان میں سبحان اللہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں فرماتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہے اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب کہ جس کسے بندے نے میرے دشمنی کی تھی میرے ولی دے نال دشمنی اب کس طرح کی ہوتی ہے توہین ہوتی ہے ان کی باتوں کو نہیں مانتے ان کو معاذ اللہ ان کو یہ کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں دشمنی ہے نا
اللہ فرماتا ہے میری ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے. بے شک. آگے اللہ جا کے فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی، وہ بندہ میرا جو جب میرا قریب قرب چاہتا ہے نا تو وہ کرتا کیا ہے، وہ تقرب الی بالنوافل. بے شک. سبحان اللہ. وہ نفل پڑھتا ہے، نفل عبادات کرتا ہے، فرض تو پڑھتا ہی ہے لیکن وہ نوافل بھی اتنے ادا کرتا ہے کہ اس کو پھر ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احتا احبہ، اس کو میرے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اب رزلٹ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین سے، کیا جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک میرے لیے کیا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آگے میں کیا کروں. اللہ فرماتا ہے سارے آسمانوں میں گھومو، سب کے دلوں میں میرے اس ولی کی محبت ڈال دو. سبحان اللہ. اللہ پاک ڈال دی. سبحان اللہ فرماتا ہے آپ زمینوں میں جاؤ، سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو. جو جو ماننے والے ہیں، بات کیونکہ سب تھوڑے تھے مشرک بھی رہتے نہیں، دوسرے کو مطلب ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، ڈال دی. اب یہ ہے مزے کی بات، اللہ تعالیٰ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کیا کروں، اللہ فرماتا ہے سمندر میں مچھلیوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دو. سمندر کے اندر جو جانور ہیں ان کے اندر بھی ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دو. اس کے لیے جب یہ حدیث پاک موجود ہے تو حضرت مالک بن دینار ایک بزرگ ہوئے ہیں، کیونکہ ولیوں کی محفل ہے نا، تو اس زمانے میں جب بیڑا جاتا تھا نا، سفر کرتے تھے تو لوگ پھر کرایہ شرایا سارا سسٹم ہوتا ہے، جڑے بیچارے اللہ والے ہوتے ہیں خاموش ہی ہوتے ہیں، چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا. تو بیٹھے تو اشکار گئے تھے، وہ پانی تو نے آخیا جی کرایہ، کہتے نہیں یار بھائی مہربانی کر، وہاں چاہ بابا فلاڑیا ٹھگیا یہ وہ دوسرا تیسرا، جس طرح پھر بندے آخر نے، تو ان کی کشتی کو مچھلیوں نے گھیر لیا ایسے. پڑھو ان کی جو احوال ہے نا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو پڑھو. فرماتے ہیں کہ مچھلیوں نے ایسے گھیر لیا تو سب کے منہ میں دینار تھے. فرماتے ہیں جنہیں لینے نہیں لو لیتا آپ کو نکل کے پہ ہو جاتے ہیں پانی دے ہوتے. سبحان اللہ. وہ کہندے نے اج دا ڈائنامو کہ کی نام اس دا جادوگر، وہ پانی دے ٹر سکدا تے اللہ دا ولی اللہ دی طاقت نال کیوں نہیں ٹر سکدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت و جماعت. بات یہ ہے کہ اس جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کنت سمع الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے کہ میری طاقت، میرا نور، میری قدرت اس کے کان بن جاتی ہے جس سے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ وہ سنتا ہے. کیوں کہ اللہ کی طاقت کی، اللہ کے نور کی، اللہ کی قدرت کی کوئی حد ہے، تو پھر وہ جہاں سے چاہے وہ سنے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی بصارت اتنی تیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قدرت، میرا نور، خاص نور جو ہے، میری قدرت، میری طاقت، اس کی جو بصارت بن جاتی ہے، جہاں چاہتا ہے وہ نظر کرتا ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ رکھی ہوتی ہے. وہ دیکھو یدہ اللاتی یبطشو بہا، میری قدرت، میرا نور، میری طاقت اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، جس چیز کو چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہ پکڑتا ہے. کیونکہ غوث پاک کا کیا فرمان ہے، آج انہی کی محفل ہے نا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے میرے ہاتھ پہ ہتھیلی کا دانہ. سنا بھی اس کی وجہ کیا ہے، یہی حدیث ہے نا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری قدرت، میرا نور، میری طاقت اس کے قدم بن جاتی ہے جس سے وہ چلتا ہے، خاص الخاص نام ہو جاتا ہے اس پہ. پھر وہ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، کہ جس چیز کا وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جس چیز کی وہ مدد مجھ سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مدد کر دیتا ہوں. کیوں جاننے ولیاں دے در تے، اے جے وجہ. سبحان اللہ. بے شک. اے جے وجہ انہیں قرآن پاک وچ بھی ہے، سورۃ حامیم سجدہ 31 نمبر آیت ہے، یہ 24ویں پارے میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم ما تشتہی انفسکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چاہن کے میں وہی عطا کر سائنا، جو کچھ منگسو ہے حدیث پاک نو دیکھو تے اس قرآن دی آیت نو دیکھو. سبحان اللہ. ثبوت دیکھو کیسے کیسے موجود ہے. وہ فرماتے ہیں نا جا کے جی کسی ولی کو منگنا جی ساڈے واسطے دعا کرو، وہابی آخدا ہے شرک ہے، استغفر اللہ. میں کہا تیرے مذہب چ ہے، مسلمانوں کے قرآن وچ بھی ہے، حدیث بھی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے، بے شک. مدد فرماتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فرما رہا ہے نستعین بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد لو، تو اللہ دے ولی سے مدد کیوں نہ لو؟ واہ جی واہ. سبحان اللہ. غور کرو نا ان معاملات میں
یہ باتیں ہیں کہ الحمدللہ اہل سنہ و جماع جو ہے اس کا اگر کوئی بھی مسئلہ بیان ہوتا ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں. سبحان اللہ. پھر ہمارے اہل سنت کے جو آتے ہیں ہمارے اس میں یہ اولیاء اللہ ہیں جو ہمارے سامنے آ ہم نے تو ان کو دیکھنا نا جو صحیح ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جعلی پیراں دی گل نہیں ہو رہی کہ جناب جتنے بیٹھے پتہ ہے جی پیر جی پڑھے ہو جی یہ گل نہ پوچھو کوئی اور پوچھ لو. وہ کہتے ہیں اور ہے کی جڑی پوچھی ہے نہیں سمجھ آئی. وہ کہتے ہیں اور کیڑی ہے جڑی پوچھی ہے تواڈے کولوں اے ہی نہ صرف پوچھو تے باقی پوچھو. اچھا پیر جی گڈی دے ٹائر ہاں نہ مچل والے دے بڑے چنگے جو کوئک فٹ تے لگے نے تے اوتھوں لے وہ جا کے ایک لو بائی ون گیٹ ون فری. میں گیٹ ون فری تینوں بھی ایک فری دے دئی ہے. دیکھو اے انہاں دے حالت نے پاکستان نوں ٹردے نے کتھوں کتھوں آندے نے لٹن واسطے. میں تے کئی بار مزاح نال آخنا ہوں اپنے سنگیاں نوں میں کہا یورپ چ نکل جائیے نا تو جا کے آخیا جی سیداں دے پتر نال روحانی پتر تے آئے نا سیداں دے ٹھیک ہے تے پیر صاحب آ گئے جتے نال اعلیٰ حضرت شمع مستانہ رضا لے جائیے تو بھی لکھنے نے نا حاجی صاحب مہینے وچ ملیاں نہیں رو جاؤ تو بس دفار تے پھر جو کچھ قبر چ ہونا ہے دوستو استغفر اللہ قبر وچ کی ہونا. دیکھو کس طرح دنیا دے نال کھڑاو کیتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنے حافظ صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے جانے ذی شان سے سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. حافظ محمد خان صاحب مائے اہل سنت زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. سبحان اللہ. رسول اللہ وسلم علیہ حاجی صاحب کو بیان بھی تو سنا تو ہر پروگرام سے سن رہے میں صرف 5-6-7 میں اتنی تو نہ گفتگو کرتا سبحان ماشاءاللہ. شکر قرآن پاک نشان تے آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری توجہ نہ سننی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ نوی بھی آوے نا سبحان اللہ. نظریہ رکھنا بھی ساڑی قرآن پاک نام محبت ہے. سبحان اللہ. ساڑی اس ادارے نام محبت ہے. سبحان اللہ. مسجد نا جڑا مومن محبت کرنا نا اس نے ایمان نیک نشانی. سبحان سبحان اللہ. اللہ. ساڑا نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اے جگہ تھوڑی ہے. جی جی بے شک. جس جگہ تے قرآن پڑھا چاہے وہ جگہ بڑی وسیع ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا. جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، جن کے سینے